فرمائے، لیکن کس طرح سے علی کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں پہنچی اور کیا پیغام دیا، بس وہ پیغام میں چاہتا ہوں کہ ہماری نسلوں کے سینوں میں محفوظ ہو جائے کہ مشکل ترین حالات میں بھی کس طرح سے حق کی اعلانیت کا، بلندی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بیبیاں تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد 22 دن ہو چکے، 21 دن نہ 19 دن کا سفر اور 3 دن جو شام شہر کے دروازے پر بیٹھی، یہ 22 دن 23ویں دن یہ بھوکھی اور پیاسی بیبیاں، رسن بستہ بیبیاں، ایک ہی رسی میں بچوں اور بیبیوں کو باندھا گیا تھا۔ اس عالم میں سامنے شہیدوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، اس حالت میں یزید کے دربار میں لے کے جایا گیا۔ کیا کر و فر تھا، کیا انتظام تھا، صرف 9000 کرسیاں خواص کے لیے بچھائی گئی تھی، جہاں پر دوسرے ملکوں سے سفیروں کو بلایا گیا تھا، عیسائیوں کو بلایا گیا تھا، یہودیوں کو بلایا گیا تھا، مختلف شہروں سے گورنروں کو اکٹھا کیا گیا تھا، خواص کو بلایا گیا تھا۔ اب تک ثانیہ زہرا 22 دن مسلسل عوامی اجتماعات سے گزر رہی تھی، شہروں سے، دیہاتوں سے، عوام سے خطاب کر رہی تھی، کوفہ ہو، مختلف شہروں، آبادیاں ہو، پہلی مرتبہ خواص کے مجمع میں داخل ہوئی اور یزید نے اپنے لیے جو تخت مہیا کر رکھا تھا اور جس طرح سونے کا تاج پہنا ہوا تھا اور سونے کے جام میں شراب پی رہا تھا اور اس طرح سے ظاہری کر و فر کہ باقی افراد کے ساتھ اس کے سپاہیوں کے علاوہ یہ 9000 مہمان جن پر روب طاری کرنے کے لیے یزید اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا کہ میں اپنے مخالفین کو اس طرح سے سرکوب کرتا ہوں اور اس طرح سے نابود کرتا ہوں۔ نشے میں مست سارے سر یزید کے سامنے جھکے ہوئے، یہ 9000 افراد اور یزید کے سپاہی اور باقی عوام، یہ سب یزید کے سامنے سر جھکائے ہوئے، ہر زبان سے خلیفۃ المسلمین کی آواز بلند ہو رہی ہے، ہر زبان سے یزید کے لیے امیر المومنین کے الفاظ بلند ہو رہے ہیں۔ سننا ایسے عالم میں علی کی شیر دل بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہوئی اور جب بیبیوں کو لایا گیا، یزید جس سوچ رہا تھا کہ میرا ظاہری کر و فر، یہ جاؤ حشم، یہ جاؤ جلال، یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد، یہ زرق برق، یہ سامان دیکھنے کے بعد، اتنے دنوں کے بھوکے اور پیاسے بچے اور بیبیاں آ کر میرے سامنے معافیاں مانگیں گے، میرے قدموں میں گر جائیں گے، مجھ سے رحم کی اپیل کریں گے، لیکن اللہ رے جلال زینب بنت علی، کس شان سے علی کی شیر دل بیٹی اس مجمع کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ یزید کے تخت کے داہنی طرف ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی، باقی بیبیوں نے جلدی سے ثانیہ زہرا کے گرد حالہ بنایا۔ اب یزید شراب پی رہا ہے، مبارکباد وصول کر رہا ہے، اسی شراب کے نشے میں مست ہے، اقتدار کے نشے میں مست ہے، حکومت کے نشے میں مست ہے، فتح کے نشے میں مست ہے۔ اس مستی کے عالم میں ایک مرتبہ یزید نے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے، میں نے سنا ہے ان اسیروں میں علی کی بڑی بیٹی زینب بھی آئی ہے۔ ایک مشیر نے اشارہ کیا جسے جناب فضہ نے کہا ہاتھ نیچے کرو، خدا کرے تمہارا ہاتھ کٹ جائے۔ اس مشیر نے بی بی کی طرف اشارہ کیا اور کہا، اے یزید، اے امیر المومنین، یہ خاتون کھلے بالوں والی جس کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے اور جو باقی بیبیوں کے درمیان کھڑی ہے، یہی علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ جیسی تعارف ہوا، اب یزید نے اپنا کفر بکنا شروع کیا اور کہا وہ باتیں جو اب تک منبر سے یزید نے نہیں کی تھی، اب اس نشے میں مست اپنے باطن کو عیاں کرنے لگا، بنو امیہ کے عقیدے کو بتانے لگا۔ وہ بنو امیہ جن کو آپ رضی اللہ کے پانی سے دھونے کی کوشش کر رہے ہیں، اے پڑھے کردار بنو امیہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا نہیں کسی نے آسمان سے اٹھا کے یزید کو بٹھا دیا ہو، آخر کیا وجہ ہے جس مسند پر صرف 50 سال پہلے خود پیغمبر بیٹھتے تھے،
منصب پر اور اسی مسند پر آ کر یزید جیسے نجس ترین وجود کو بٹھایا گیا. اور جیسے ہی بی بی کا تعارف ہوا اس یزید نے اب کفر بکنا شروع کیا. لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. کہا کہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا, کوئی نبی نہیں تھا, کوئی وحی نہیں تھی, کوئی قرآن نہیں تھا. یہ محمد و علی نے ایک ڈرامہ رچایا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے. کاش بدر احد خندق و خیبر میں مرنے والے میرے آباء و اجداد زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے علی اور محمد کی بیٹیوں سے ان سب کے خون کا بدلہ لیا. اب تک ثانیہ زہرا خاموش تھی اور مسلسل خاموشی سے ساری باتیں سنتی رہی, لیکن جیسے ہی یزید نے جوش میں آ کر اپنے کفر اور عقیدے کا اظہار کیا, اب لبہائے زینبی میں جنبش پیدا ہوئی اور فرمایا اے یزید سن, تو جو ان سب کے سامنے اتنا معتبر بنا ہوا ہے, اتنا محترم بنا ہوا ہے کہ سب سر تمہارے سامنے جھکے ہوئے ہیں, ہر زبان تجھے خلیفۃ المسلمین کہہ رہی ہے, ہر زبان تجھے امیر المومنین کہہ رہی ہے, لیکن سن یزید تو علی ابن ابی طالب کی بیٹی کی نگاہ میں اتنا ہیچ ہے, اتنا پست ہے, اتنا کمتر و ذلیل ہے کہ علی کی بیٹی تجھے لائق تذکرہ نہیں سمجھتی, علی کی بیٹی تجھے لائق گفتگو نہیں سمجھتی, علی کی بیٹی تجھے لائق کلام نہیں سمجھتی. غور کیجئے گا مجلس کے بعد جب گھروں کی طرف چلتے ہوئے جائیے گا یا آج رات جب اپنا سر تکیے پہ رکھ کر سونے لگے تو علی کی بیٹی کے ان جملوں کا وزن کیجئے گا. کیا کیا ہے علی کی زندگی کی 83 جنگیں ایک طرف, لیکن آج جو جنگ علی کی بیٹی لڑنے کے لیے آئی ہے اپنی زبان کو علی کی شمشیر بنا لیا. سنیں گے, غور کیجئے اور وزن کیجئے اس ماحول میں یہ کتنا بڑا جملہ تھا جو ثانیہ زہرا نے یزید کے لیے استعمال کیا. جیسی بی بی نے یہ جملہ کا ایک مرتبہ یزید ہل کر رہ گیا, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کے ساتھ اس لہجے میں گفتگو کر سکتا ہے. ایک مرتبہ یزید اس جملے کو سننے کے بعد گھبرا گیا, مضطرب ہوا, اس نے سر جھکایا اور سوچ میں پڑا کہ اس اچانک حملے کا کیا جواب دے. اور وہ سب سر جو کچھ دیر پہلے تک یزید کے سامنے جھکے ہوئے تھے سب سر اٹھا کر اب بی بی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یہ کون سی بی بی ہے جس نے 3 بر اعظموں کے مطلق العنان حکمران کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ یہ کون سی بی بی ہے جس نے یزید جیسے حاکم کو خاموش ہونے پر مجبور کر دیا؟ اب سب سر گھما کر یزید کی طرف دیکھتے ہیں کہ یزید اس بی بی کے اچانک حملے کا کیا جواب دے گا, لیکن یزید کا سر جھکا ہوا ہے. تمام مورخین نے لکھا اور کافی دیر یزید کا سر جھکا رہا اور کافی وقت سوچنے کے بعد اب جب یزید نے سر اٹھایا تو اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جواب نہیں تھا. کہ اللہ لعنت کرے ابن مرجانہ پر, اللہ لعنت کرے ابن زیاد پر جس نے حسین کو شہید کر دیا. میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا, میں نے تو اسے ایسا نہیں کہا تھا. جیسی ثانیہ زہرا نے دیکھا کہ میرا وار اتنا کارگر ثابت ہوا اور میرا حملہ اتنا کاری ثابت ہوا کہ میرا دشمن, میرے بابا کی ولایت کا دشمن, میرے بھائی حسین کا قاتل اب اپنی آستین کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنے دامن میرے بھائی حسین کے قتل سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے. اب ثانیہ زہرا ایک قدم اور آگے بڑھی اور اس تاریخی خطبے کا آغاز کیا جو لہجہ علی کا تھا وہی لہجہ ثانیہ زہرا کا تھا, جو انداز اور الفاظ نہج البلاغہ میں وہی الفاظ ثانیہ زہرا کے خطبے میں. خطبہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ ایسا ماحول بنا کہ وہ آہیں سسکیوں میں بدل گئی اور یزید کے دربار میں گریہ ہونا شروع ہوا اور بی بی بیان کرتی چلی گئی یہاں تک کہ ثانیہ زہرا نے ان جملوں پر اپنے تاریخی خطبے کا اختتام کیا. یہ پیغام ثانیہ زہرا کا جو آج سے 1400 سال پہلے اپنے زمانے کی یزید کے سامنے تھا, آج ہم اس عصر کے یزیدوں کو وہی پیغام پہنچا
کیا فرمایا؟ ایک مرتبہ خطبہ دیتے ہوئے اس مرحلے پر پہنچی اور اختتام کرتے ہوئے فرمایا، اے یزید کد قیدک وس اسائک ونصب جہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیتو وحینا. اے یزید تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل لے، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنی سازشیں کر سکتا ہے کر لے، تو جتنے حربے استعمال کر سکتا ہے کر لے. آج تیرے دربار میں علی کی بیٹی اللہ کی قسم کھا کے یہ اعلان کر کے جا رہی ہے تو کبھی ہمارا ذکر خاموش نہ کر سکے گا، تو کبھی میرے نانا کی وحی کو موت کی آغوش میں نہ سلا سکے گا. اے سلام کرے اس بی بی کو جس نے اپنی رضا قربان کی اور 1,24,000 نبیوں کی محنتوں کو بچا لیا، جس نے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کی محنتوں کو بچایا، جس نے اپنے بھائی حسین کی محنتوں کو بچایا. بس آخری جملہ پڑھ رہا ہوں تاکہ گریے پر اختتام ہو جائے. شام کو فتح کرنے کے بعد علی کی شیر دل بیٹی شام سے روانہ ہو رہی ہے، کربلا جانے لگی ہے تاکہ پہلے بھائی کو بتاؤں کہ آپ سے وعدہ کیا تھا جو شب عاشور آج نبھا کے آئی ہوں، پھر چل کے نانا کو بتانے کے لیے. لیکن میں دست ادب جوڑ کر بی بی کی بارگاہ میں پوچھوں گا، سوال کروں گا، بی بی آپ نے تو پلٹ کر پھر شام آنا ہے، آپ تو سفروں کی تھکی ہوئی ہیں، اگر آپ نے شام ہی میں رہنا ہے تو سب کو بھیج دے سید سجاد کے ساتھ، آپ کیوں جا رہی ہیں اتنی مشکل کے سفر جو طے کیے؟ تو بی بی کا جواب ہوگا، پہلے بھائی کو جا کے بتاؤں گی پھر نانا کو بتاؤں گی. تو بی بی اگر آپ جا رہی ہیں کربلا اور مدینہ تو وہی رک جائیے، پھر شام دوبارہ کیوں واپس آئیں؟ تو بی بی فرمائیں گی شام واپس آنا زینب کی مجبوری ہے، اس لیے کہ وقت آخر رخصت آخر کے موقع پر بھیا حسین اپنی ایک ننھی سی امانت میرے سپرد کر گئے تھے اور مجھ سے کہا تھا زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا، اور اب سکینہ شام میں تنہا ہے. اس لیے جب بی بی شام کو چھوڑ رہی تھی تو شام کی خواتین کو جمع کر کے جو آخری وصیت فرمائی، کہا اے شام کی عورتوں جب کبھی تمہیں اپنے بچوں کے پیار سے فرصت مل جائے تو آ کر کبھی کبھی میری سکینہ کی قبر پر ایک دیا جلا دینا، اس لیے کہ میری سکینہ کو تنہائی سے بڑی وحشت محسوس ہوتی ہے. اور اب بی بی کربلا پہنچی، پہلے اپنے بھائی کو بتایا کہ آپ کا وعدہ بچا لیا، پھر اپنے نانا کو بتانے کے لیے بس آخری جملہ جب بی بی مدینہ پہنچی ہے گھر کی طرف نہیں گئی، سیدھی مسجد نبوی کی طرف چل پڑی اور مسجد نبوی میں داخل ہو کے فرمایا سب لوگ مسجد سے باہر چلے جاؤ، مجھے تنہائی میں اپنے نانا سے کچھ باتیں کرنی ہے. جب سب لوگ چلے گئے بی بی اس حجرے تک پہنچی جہاں قبر رسول تھی اور حجرے کے دروازے کو بند کیا اور پھر آ کر ایک قمیض جو خون آلود تھی اسے قبر رسول پر پھیلایا اور کہا نانا جان یہ آپ کے بیٹے حسین کا لباس ہے، آپ کی امت نے آپ کے بیٹے کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا. اب اس کے بعد ثانیہ زہرا کچھ بات اپنے نانا کو بتانا چاہ رہی ہے لیکن بولا نہیں جا رہا. جو بی بی کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں علی کے لہجے میں خطبے دے رہی تھی اب گھچکی بن گئی ہے، اب آواز گلے میں رند گئی ہے، علی کی بیٹی سے بولا نہیں جا رہا. کچھ دیر گریہ کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بی بی نے قوت جمع کی اور اب اپنے نانا سے کچھ بات کرنا شروع کی. بولا نہیں جا رہا. ثانیہ زہرا نے اپنے بازوؤں سے آستینوں کو الٹنا شروع کیا اور اس کے بعد کہا نانا جان یہ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ رسیوں کے نشان ہیں. آپ کی بیٹی کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک رسیوں میں باندھ کے لایا گیا اور نانا جان اگر میرے بس میں ہوتا میں دکھا سکتی تو اپنی پشت دکھاتی جو تازیانوں سے سیاہ ہو چکی ہے. بس ایک جملہ اور
بابا کی نانا کی قبر سے رخصت ہوئی اور ثانیہ زہرا اب اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر پر آئی، لیکن وہ اپنی ماں کی قبر پر نہیں گئی، ایک کونے میں بیٹھ گئی اور باقی ساری بیویاں اور بچے قبر فاطمہ کی طرف چل پڑے۔ وہ کوہرام برپا ہوا مدینے میں جو اس سے پہلے کبھی برپا نہیں ہوا، گریے کی آواز مدینے کے ہر گھر میں سنی جا رہی تھی، ساری بیویاں اور بچے قبر فاطمہ زہرا پر جمع تھے، لیکن ثانیہ زہرا دور اکیلے بیٹھی ہوتی، یہاں تک کہ ساری بیویاں جب سیدہ زہرا کو پرسہ دے کر ایک ایک کر کے قبر فاطمہ سے الگ ہوئی اور قبر فاطمہ پر خلوت ہوئی، تو اب علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اپنی ماں کی قبر پر آئی، اور آنے کے بعد جو پہلی بات کہی اور جو اپنا نوحہ خود پڑھا، کہا اے ماں آپ بھی دربار گئی تھی، آپ کی بیٹی بھی دربار گئی تھی، لیکن اے ماں فاطمہ زہرا جب آپ دربار گئی تھی آپ کے سر کے اوپر چادر موجود تھی، اے ماں مجھے ننگے سر یزید جیسے شرابی کے ساتھ بات کرنا پڑی، اے ماں میں اس لمحے کو کبھی نہیں بھلا سکتی کہ جب یزید تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تخت کی نچلی سیڑھی پر آپ کے بیٹے حسین کا سر تھا اور یزید شراب پی رہا تھا اور بچا ہوا شراب آپ کے بیٹے کے سر پر انڈھیل رہا تھا، اور یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی اور بار بار آپ کے بیٹوں کے بیٹے کے دانتوں پر مار رہا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔